إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ عیوب اور نقائص سے پاک تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذو الجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شافع روز جزا امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حضرات دی وقار بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزت کے لائق قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، الترغیب و ترہیب کے اندر 1150 روایت کا نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحج۔ فرمایا کہ دنیا کے سارے دن، یہ راتیں، 12 مہینے اور ان مہینوں اور دنوں کا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ اللہ رب العزت نے بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ لیکن ان 12 مہینوں میں اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ نے فرمایا سب سے افضل ترین ایام سارے سال کے دنوں میں سے اگر کوئی ہے تو وہ 10 ذوالحجہ کے پہلے 10 دن پہلا 10 ہے،
جو انشاءاللہ آنے والا ہے، جس کے اندر حج بیت اللہ بھی ہوگا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت جو حاجی حضرات حج کے لیے گئے ہیں، اس نیت سے گئے ہیں، اللہ ساروں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی زندگی کے اندر کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت بھی اور بیت اللہ کا حج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے افضل ترین ایام پورے سال کے دنوں میں سے یہ 10 دن ہیں جو آنے والے ہیں، اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 969 اس کا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا ما من عمل اسکا عند اللہ، کسی بھی دنوں کا پورے سال کے دنوں میں سے کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے کہ جتنا پسند ان 10 دنوں میں اس پہلے عشرے میں کیا ہوا چھوٹا سا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب صحابہ کرام آپ کو پتا ہے نیکیوں کے طلبگار، نیکیوں کے متلاشی، سوال کرتے ہیں محبوب پیغمبر ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر ایک انسان جہاد کرے، رسول اللہ کی معیت میں آپ کے ساتھ کرے، تو کیا بلا ان 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا اجر کیا جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد کا عمل بھی ایسا نہیں، ول جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اس کا عمل بھی اتنا نہیں ہے کہ جتنا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت اور اجر ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کہ ایک بندہ جہاد کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور آپ کی حدیث سنن الترمذی کے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ شہید ہونے والے کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے پہلے کھلوا دیتا ہے، اتنی فضیلت۔ لیکن اب کمپیریزن کیجئے، موازنہ کیجئے، نبی پاک نے فرمایا جہاد کا بھی اتنا اجر نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں چھوٹی سی نیکی بھی جہاد سے زیادہ عمل پاتی، زیادہ اجر ملتا ہے اس بندے کو۔ فرمایا ہاں صرف وہ ایک بندہ ہے الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع، فرمایا ایک صرف انسان کا عمل ان 10 دنوں کے عملوں سے زیادہ اجر پاتا ہے کہ ایک شخص جہاد کے لیے نکلا، اپنا جان بھی اس نے پیش کیا، اپنا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا، پھر واپس نہیں پلٹا، یہ شخص صرف ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اجر پاتا ہے۔ ادروائز ان میں کیا جانے والا عمل چھوٹا سا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے سال کے دنوں سے زیادہ۔ اور کیوں پسند ہے؟ یہ سوال ہوا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے، صحیح البخاری کی شرح لکھنے والے فتح الباری اور قریباً 86 سے زیادہ کتب لکھنے والے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام بھی انہوں نے لکھی۔ امام ابن حجر اسقلانی سے سوال ہوا فتح الباری جلد 2 صفحہ 460 پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت یہ بتائیے، امام صاحب یہ بات بتائیں کہ ان میں کیا جانے والے عمل سارے عملوں سے افضل کیوں؟ اس کی وجہ، ریزن بتائیے۔ امام صاحب فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے، اب سنیے گا میرے بھائیوں توجہ کیجیے، اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد، اسلام کی جو عمارتیں ہیں، اسلام کی بنیاد اور اسلام کے جتنے بھی زیادہ بڑے بڑے رکن ہیں اور ان عبادات کو ان 10 دنوں میں اکٹھا فرما دیا ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان، توحید، نماز، روزہ، آگے زکوٰۃ اور پھر حج، یہ 5 ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو اس میں توحید تو ہے یا سارا سال، نماز بھی ان 10 دنوں میں ہے، ان 10 دنوں میں روزہ بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر حج بیت اللہ، یہ 4-5 عبادات اللہ نے اکٹھی کر کے ان 10 دنوں میں جمع فرمائی۔ اس وجہ سے یہ رمضان کے دنوں سے اور سارے سال کے دنوں سے بھی زیادہ افضل دن یہ ہے، فرمایا ان میں عبادت کرنا تمہارا کام ہے، نیکیوں سے تمہارے ترازو بر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ اتنی فضیلت والے اعمال، روزہ اس میں رکھیے۔ سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 ذوالحجہ پہلے دن سے لے کے 9 ذوالحجہ عید سے 1 دن پہلے تک
9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. اگر کوئی شخص یہ 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا تو فرماتی ہیں یوم عرفہ، عرفات والے دن کا 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھ لینا، اس کی فضیلت. سئل عن صوم یوم عرفہ، آپ سے سوال ہوا محبوب پیغمبر یوم عرفہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں عید سے 1 دن پہلے، تو اگر اس دن روزہ رکھا جائے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ حضرات غور کیجئے نبی پاک نے کیا فرمایا. فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، نبی پاک کی وہ نبوت والی زبان جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں. فرمایا جس بندے نے اس یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا، اللہ اس کی زندگی کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال 2023 ابھی آنے والا ہے، ہم نے گناہ کرنے ہیں. فرمایا وہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ اللہ صرف اس یوم عرفہ کے دن کے روزے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. اتنی فضیلت، چونکہ ان کے اندر ساری عبادات اسلام کی بڑی بڑی اکٹھی ہیں، اس وجہ سے اللہ کے ہاں یہ بڑے محبوب دن ہیں. میرے بھائیو توجہ کیجئے، ان دنوں کے اندر کرنے والے کام اور سارا سال کرنے والے کام، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے 6 کام رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو کتنے کام؟ 6. اور جس شخص نے وہ 6 کام اپنی زندگی کے اندر کر لیے، اپنی زندگی کا ان کو معمول بنا لیا، نبی پاک کی حدیث سے، اللہ کے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ وہ شخص انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، اور بغیر حساب کے بھی اللہ اس کو جنت دے سکتا ہے انشاءاللہ. آپ دعا کیجیے اللہ رب العزت جتنے ہم تشریف فرمائے ہمیں بھی ہمارے اہل و عیال کو اللہ بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے. سب سے پہلا کام، ان 10 دنوں کے اندر کرنے والے کام اور سارا سال کرنے والے کام. پہلی بات نبی پاک نے فرمایا عقیدہ توحید اپنا درست کرنا. فرمایا اس کے اندر کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ نہ آنے پائے. آپ نے اسی لیے سیدنا معاذ بن جبل کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا معاذ ان قطعت او حرقت لا تشرک باللہ شیئا. فرمایا اللہ کا رسول تمہیں وصیحت اور نصیحت کرتا ہے کہ اگر تمہیں جلا دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے بھائیوں اس شرک نہ ہو، بس صرف آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے حصے میں شرک نہ آئے. اس کے علاوہ اللہ کی قسم آپ دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ لے کے آئیں، میں حدیث سے ثابت کروں گا اللہ رب العزت نے وہ معاف فرما دیے. لائیے صحیح، آپ سنتے رہتے ہیں، اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ ایک عورت صحیح بخاری کے اندر زنا کر کے آ رہی تھی، ناپاک عورت ناپاک کتے کو پانی پلیت کو پلایا، اللہ نے معاف کیا یا نہیں؟ 100 بندوں کا قاتل اللہ نے معاف فرمایا. کفن چور اللہ نے معاف فرمایا. طفل جس کا بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، کزن اسے پیسے لینے آئی، چچا کی بیٹی کہتا ہے پیسے دوں گا، غربت تھی. آپ دعا فرمائیں، اونچی آمین کہے گا، اللہ ہماری نسلوں کو بھی غربت سے محفوظ فرمائے. آئیے چند پیسے چاہیے، کہنے لگا ملیں گے، دوں گا لیکن میرے ساتھ برائی کر. کہنے لگے اللہ دیکھنے والا ہے، چند منٹوں کے مزے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے. نبی پاک نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث چمک رہی ہے، فرمایا اس نے واضح و نصیحت کی، یہ عورت آئی، اس نے پیسے دیے، اللہ کا ڈر دل میں آیا. کہنے لگا واپس چلی جائے، دروازہ بند کر کے بند کوٹری کے اندر اپنے کمرے کے اندر، فرمایا اس نے سجدے کے اندر جا کے اللہ سے اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگی، استغفار کیا، روتے روتے اس کی روح پرواز ہوئی. میرے بھائیو صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اتھینٹک حدیث. فرمایا اس نے روح پرواز ہوئی تو صبح لوگ آئے کہ یہ گندا بندہ طفل اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلا. دروازے کے پاس پہنچے، اللہ نے دروازے پہ لکھوا دیا ان اللہ قد غفر الطفل، اور لوگوں سن لو اللہ رب العزت نے اس طفل کو معاف فرما دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ شرک نہیں ہے. اپنے عقیدوں کو، اپنے نامہ اعمال کو شرک کے پاک کیجیے. یہ سلوگن، یہ نعرہ لگانا کہ لبیک یا رسول اللہ، یہ میرے بھائیو شرک ہے. ادھر جا کے کوئی کہہ کے دکھائے حج کے میدان میں لبیک یا رسول، ادھر کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک لبیک، اللہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا اپنی ذات میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدہ بنائیے۔ کہنا کہ تیرا کھاما تیرے، میں آپ کو چند ایک مثالیں دے کے آگے بات کرتا ہوں۔ تیرا کھاما، تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، اللہ کی قسم باطل عقیدہ ہے، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ نبی علیہ السلام بھی کھاتے ہیں تو صرف اللہ کا۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں، روایت ہے بخاری شریف کے اندر، 2.5 ماہ 3 ماہ تک نبی پاک کے گھر چولہا نہیں تھا جلا کرتا۔ اما جان گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں بیٹا یہ کھجوروں کے ساتھ اور پانی پی کے ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ حسرہ بھوک ہے، شدت ہے، غزوہ خندق ہوتی جا رہی، یہ پیٹ کے ساتھ پتھر، نبی پاک نے اپنا جبہ پاک اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیٹ مبارک کے ساتھ 2 پتھر بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پہ باندھے ہوئے دیکھے، اور آپ اسی لیے کہا کرتے تھے۔ نماز استسقاء پڑھنے گئے نبی پاک، بلوغ المرام دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی پاک نے استسقاء نماز پڑھائی بارش کے لیے، اس کے اندر فرمایا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تو غنی ہے، نحن ضمیر جمع متکلم کی ہے، فرمایا اللہ گواہ ہو جا تیرا نبی اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہے ونحن، اور ہم سارے کے سارے الفقراء تیرے در کے فقیر ہیں۔ یہ گاڑی کے ساتھ گندی ٹاکی جوتی لٹکا دینا میرے بھائیو شرک ہے۔ کیوں لٹکائی؟ نظر بد نہیں لگ دیجیے، نظر بد تو اللہ بچا لیتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ جوتی بچاتی ہے، اللہ نہیں بچاتا۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کو نبی پاک نے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا، 7 سال کا بچہ ہے، نبی پاک نے فرمایا یا عبداللہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا گواہ ہو جا یہ عقیدہ بنا لے، میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا عبداللہ یہ عقیدہ بنا لینا کہ اگر ساری کی ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے، اگر رب العالمین نہ چاہے تو آپ سارے مل کے بتائیے ساری دنیا مل کے بھی نقصان پہنچا سکتی؟ فرمایا اگر اللہ رب العزت تجھے نفع دینے پہ آئے، ساری دنیا نہ چاہے مل کے بھی نہیں دے سکتی۔ یہ عقیدہ بنائیے، اس کو چھوڑ دیجئے کہ فلاں نے کشتی پار لائی، فلاں نے انج کی، تب نہیں میرے بھائیو۔ فرمایا اللہ کہتا ہے کہ آؤ صحیح اپنا عقیدہ درست لاؤ صحیح، اللہ رب العزت تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ساروں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ 19واں پارہ دیکھیے، یہ حفاظ قرآن موجود ہے، پوچھئے ان سے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ایسی کوئی ذات لائیے تو صحیح۔ اور شرک جس نے کیا، حضرات غور کیجئے گا، قرآن کا 6 پارے کا فیصلہ ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ فرمایا جس بندے نے شرک کیا نا، مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کا فیصلہ، فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس پر، کس کو؟ الجنت، جنت کو۔ عقیدہ تو ہی درست۔ دوسری بات، کرنے والا کام ان 10 دنوں کے اندر، اور میرے بھائیوں سارا سال کرنے والا گارنٹی ضمانت رسول اللہ کی ہے، جس نے یہ کام کر لیے وہ جنتی بندہ ہے۔ دوسری بات، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز برائی سے، برے کاموں سے، بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلا جیسا امپریشن پڑ گیا ویسا ہی بھی رہتا ہے۔ قیامت والے دن جو سوال اللہ رب العزت نے کرنے ہیں انسانوں سے، اس کے اندر پہلا سوال کون سا ہے میرے بھائیو؟ کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ یہ حقوق اللہ، حقوق العباد میں سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فرمایا سب سے پہلا قیامت والے دن سوال ہوگا نماز کا، نماز پڑھنا ہے یا نہیں، اس کے متعلق اللہ پوچھے گا۔ آپ نے فرمایا جس کا اس میں سے امتحان میں کامیاب ہو گیا، نماز والے ٹوٹل کامیاب ہوتا ہوتا یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا جو اس میں پہلے میں فیل ہو گیا، امپریشن بیٹھ گیا برا، فرمایا اس کے اگلے بھی اعمال سارے خراب ہوتے تھے، بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث 295 اس کا نمبر 295، نبی پاک نے فرمایا، سن لیجئے میرے بھائیوں، آپ نے کیا فرمایا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ کیا مانا؟ فرمایا بندے کے درمیان، و بین الکفر، اور کفر کے درمیان۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا، شرعیت کا انکار کرنا۔
فرمایا بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کا بندہ، نماز چھوڑی تو یہ بندہ کافر ہو گیا. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. نماز پڑھیے، اپنے آپ کو نمازی بنائیے اور دعا کریں کہ اللہ ہماری 7 نسلوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الصلاۃ تنہا، فرمایا سبقت کرو، جلدی جلدی اللہ کے کام. قرآن فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا، فرمایا نیکی کرنی ہے، جلدی جلدی کرنا ہے نیکی کے کاموں میں، نماز پڑھنے میں جلدی کرنی ہے، روزہ رکھنے میں جلدی کرنی ہے. اگر تمہارے پاس استطاعت آ گئی ہے، پیسہ اور روپیہ آ گیا ہے، فرمایا پھر حج کرنے میں جلدی کرنی ہے. جس نے حج بیت اللہ کر لیا، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نماز میں کس طرح جلدی کرنی ہے؟ جامع الترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے. تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما نبی پاک نے. میرے بھائیوں، نبی پاک کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، آپ کے اندر کتنی محبت اور کتنا پیار ہے. غریب صحابہ کے بارے میں نبی پاک نے اس غریب سے صحابی ابو موسیٰ اشعری کا ہاتھ تھاما ہے. ہاتھ تھام کے نماز پڑھ کے نبی پاک مسجد سے باہر نکلے ہیں. فرمایا اے ابو موسیٰ جی یا رسول اللہ. فرمایا وہ سامنے ایک درخت ہے، آپ نے حضرات غور کرنا، اس طرح اس کی ایک چھڑی اس ٹہنی کو اس طرح پکڑ کے ہلایا. نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ، موسم خزاں کا تھا، سارے کے سارے پتے زمین پہ گر گئے اور وہ سارا درخت پتوں سے خالی ہو کے رہ گیا. نبی پاک نے فرمایا ابو موسیٰ جس طرح یہ درخت پتوں سے خالی ہو گیا، پتوں سے پاک ہو گیا ہے، اس طرح اگر اللہ کا بندہ آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ سلام بعد میں پھیرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف پہلے فرما دیتا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم. صحابی رسول آگے نبی پاک کے پاس مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. یہ صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے. میرے بھائیو غور کرنا، میں پھر ادھر بات کرتا ہوں، یہ صحابی ہے، فرشتہ نہیں ہے. یہ صحابی ہے، انبیاء میں سے کوئی رسول اللہ کا نہیں ہے. صحابیوں سے غلطی ہوئی، صحابیوں سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے ان کا گناہ بھی اسلام کی اشاعت کے لیے بنا دیا ہے، اسلام کے قوانین اور احکام کو نازل کرنے کے لیے بنا دیا ہے. نبی پاک کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں محبوب پیغمبر میرے سے غلطی ہو گئی ہے. کون سی غلطی؟ محبوب میری کھجوروں کی دکان ہے، مدینے کے اندر کھجوروں کی دکان ہے، میرے پاس ایک عورت آئی، میں نے اس کی کمر پہ اس طرح ہاتھ رکھا ہے برائی کے ارادے سے. اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا. ہمارے تو دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یار ہم گناہ کر رہے ہیں تو کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. ان کیمروں سے، ان سی سی ٹی وی کیمروں سے بچتے ہیں، لوگوں سے بچتے ہیں، اولاد سے بچتے ہیں، استاد سے بچتے ہیں، اور رب العالمین سے بچنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. قیامت والے دن اس اللہ رب العزت نے ساری کی ساری آپ کی ویڈیو لوگوں کے سامنے چلانی ہے. نبی پاک نے فرمایا جس کے عیب اور جس کے گناہ اللہ نے لوگوں کے سامنے چلا دیے، انبیاء کے سامنے یہ شرمندہ ہو کے رہ جائے گا. انبیاء کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہی ہے. آئے سے آگے رسول محبوب گناہ ہوا ہے، اتنا سا گناہ. صحابہ فرماتے ہیں آپ نے نہ چہرہ مبارک دوسری طرف کیا، پھر ادھر آ گیا. محبوب غلطی ہوئی، اس کا کوئی ادا نہ کروائیے. آپ نے منہ مبارک بائیں طرف کیا، اس طرف آ گیا. آپ خاموش ہیں. چند منٹوں کے بعد سیدنا بلال کھڑے ہوئے، اذان کہی، نبی پاک نے نماز پڑھائی. آپ سنیے گا میرے بھائیوں، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا. فرمایا کون تھا جو بھی سوال کر رہا تھا کہ میرے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوئی، آگے آئے. یہ بندہ آگے آیا. فرمایا ابھی آسمان سے آ کے جبریل نے مجھے بتایا کہ اس کو خوشخبری دے دو، اس نے آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، نماز کی برکت سے اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. نمازوں کی حفاظت کیجئے میرے بھائی. میچ کے اندر، کاروبار کے اندر، اولاد کے اندر، بزنس کے اندر، دوستوں کے اندر نماز کو چھوڑنے والے یہ توجہ کرنا.
نمازوں کو چھوڑنے والے میرے بھائی غور کرنا، میری بہن غور کرنا کہ یہ نماز جنگ کے موقع پہ بھی اللہ رب العزت نے وقت آگے نہیں کیا. حدیث کے اندر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، باب باندھے ہوئے ہیں کہ اگر جنگ کا میدان ہو تو کس طرح نماز پڑھی جائے. اللہ تیری دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے تیرا رسول، اور وہ نبی کبھی نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آ سکتا. اللہ بعد میں پڑھ لی جائے، فرمایا نہیں محبوب، 2 جماعتیں بناؤ، ایک سامنے دشمنوں کے کھڑی ہوگی، دوسری تمہارے ساتھ نماز پڑھے گی. اللہ کو نماز کا اپنے ٹائم سے آگے کرنا بھی پسند نہیں ہے، اور جا کے چھوڑ دی جائے، گھر میں پڑھ لی جائے. ساریاں نمازاں کٹھیاں کر کے فجی کا رات نو پڑھ لیا کرنا، بزنس کے اندر ٹائم ہی نہیں لگتا. ایک حدیث اور تیسری بات کی طرف آئیے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیے یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایک مرتبہ زندگی میں ڈانٹا ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اور ان کو 17 مرتبہ، میرے بھائیوں کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ محبوب پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا مدینے کے اندر. آنکھوں سے نبینے ہیں. جب بھی جہاد پہ جنگ پہ جانا، فرمایا عبداللہ میرے بعد تو ان لوگوں کو نماز پڑھائے گا. اور ان کے متعلق صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے نبینے تھے، نبی پاک کے جسم مبارک کی خوشبو سونگ سونگ کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے. یہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھوں سے نبینا ہوں، جب مسجد میں آتا ہوں میرے ساتھ مجھے لانے والا پکڑنے والا کوئی میرا بچہ نہیں ہے، تو میں جب آتا ہوں نا تو یہ دیکھیے میرے چہرے پہ جھاڑیوں کے کانٹوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، جھاڑیاں مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر نماز پڑھ لیا کروں. نبی پاک رحمت للعالمین شان تھی، فرمایا پڑھ لیا کر یار، کوئی بات نہیں. یا اصلا ظہر اثر آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ دن کی نمازیں ہیں، رستے میں کوئی مل جاتا ہے جو مجھے لے آتا ہے مسجد میں. مغرب عشاء اور فجر اندھیرے کی نمازوں کی اجازت طلب کر رہے ہیں. ملی اجازت، دروازے پہ پہنچے. امام بخاری فرماتے ہیں دروازہ بھی کراس نہیں کیا، آسمان سے جبریل آئے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے آسمان سے جبریل آ کے اللہ کا پیغام رسول اللہ تک پہنچایا کرتے تھے. فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فرمایا وہ رسول اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے. جبریل آئے، فرمایا اللہ کہتا ہے اس کو بلائیے، اس عبداللہ بن ام مکتوم. میرے بھائیوں ادھر غور کیجیے، ہم نبینے تو نہیں، الحمدللہ آنکھیں اللہ نے دی، پاؤں دیے، لائٹس دی، گلی محلے دیے. بلایا نبی پاک نے، فرمایا عبداللہ یار تو اجازت طلب کرتا تھا، میں نے تو اجازت دی ہے، لیکن آسمان سے اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی. جب تک تو زندہ ہے نا تجھے مسجد میں آ کے اذان اگر کانوں میں آواز پڑے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. میں تو کہا کرتا ہوں ساڑھے ارگا کوئی ہوتا تو کہنا لے میری مطلب کی گل ہی نہیں ہوئی، بس ختم، میں نہیں پھر آتا یا رسول اللہ رکھو کو اور اسلام. ایسی باتیں صحابی رسول ایسے نہیں. پھر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، جب تک عبداللہ بن ام مکتوم زندہ رہے ہیں نا، جب تک زندہ رہے، صرف فجر کی نماز مسجد میں آ کے ادا نہیں کی، بلکہ فجر کی اذان کہنے والے عبداللہ بن ام مکتوم ہوا کرتے تھے. دوسری بات نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد تیسری بات کی طرف آئیے میرے بھائیوں، اگر جنت چاہتے ہو ان 10 دنوں کے اندر اور سارا سال کرنے والے کام کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی بات، ان کا حکم ماننا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا یاد رکھ لو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر، اللہ کا آرڈر. فرمایا اللہ کہتا ہے جب بھی دنیا میں عبادت ہوگی میرے بھائیوں بولو کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. فرمایا اگلی بات، اگلا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر وہی بات، فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی میڈیسن کا، دوائی کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا. یہ نہ کرنا پھل کا شاپر آیا تو چھپا کے بچوں کو پکڑا دیا، کپڑا ڈال کے کمرے میں لے گیا، تھوڑی سی آواز آئی، رات کو کھانسی آئی، بزرگ ہیں تمہارے باپ ہے، تیری ماں ہے،
یہ سوچ تو صحیح کہ جس زبان کے ساتھ ان کو باتیں کرتا ہے وہ زبان ماں کے دودھ سے بنی ہے. یہ اپنے ذہن میں خیال تو پیدا کر کہ اس باپ نے نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بارش، کچھ بھی نہیں. تیری صرف خود چیزیں پوری کرنے کے لیے، تیری خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور ماں نے تجھے پال پال کے بڑا کیا. آج اس زبان سے ان کو برا کہتا ہے. آج یہ کہتا ہے کہ میرے پترا نے، میری تیاں نے اسکول جانا، رات نیند خراب کر دی. ایسی باتیں نہیں کہنی. فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. فرمایا اگر نہیں کرو گے یاد رکھ لو، حج کر لو، جمعے پڑھا لو، نمازیں پڑھا لو، مسجدیں بنا دو، ہر کام تم دنیا کا اچھے سے اچھا نیکی والا کر لو، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے نا تو یہ یاد رکھ لینا اللہ بھی اپنے عرش پہ تم سے ناراض ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. فرمایا دیکھنا ہو نا، اے بندہ، یہ بندہ، وہ بندہ، یہ اس پہ اللہ آسمان پہ عرش پہ راضی ہے یا ناراض ہے. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کے رسول نے ایک پیمانہ بتایا. فرمایا اس کے گھر جا کے دیکھ لو، اگر ماں باپ اس بندے پہ راضی ہے نا تو عرش پہ اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو آسمان پہ اس پہ اللہ بھی ناراض ہے. ان کو منائیے، ان کی خدمت کیجیے. میرے بھائیو، حج کے بعد جہاد کتنا افضل عمل ہے. صحابی رسول آئے، محبوب آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ماں باپ زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا اجازت لی ہے؟ نہیں. فرمایا جاؤ جا کے آگے الفاظ سنیے. فرمایا گھر جا، ماں باپ کی خدمت کر، اللہ گھر رہ کے تجھے جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. جہاد جتنا ثواب، دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا گناہ لائیے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے. صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ غلطی ہوئی ہے، حل لی من توبہ، میرے لیے کوئی توبہ ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا. فرمایا مجھے یہ بتا ماں زندہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اگر ماں زندہ ہوتی نا تو میں کہتا جا کے ماں کی خدمت کر، یہ گناہ کیا چیز ہے، اللہ اسے نیکی بنا دے گا. لیکن خالہ ہے یا نہیں؟ جی ہے. فرمایا ماں کے بعد خالہ سے اچھا سلوک کر، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے گا. چوتھی بات کی طرف آئیے. نبی پاک نے اس کے بعد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، برتاؤ اپنا اچھا رکھنا. یہ نہیں کہ گل گل تے بس مینوں نہ بلائی، میرا مریا منہ بھی نہ دہانا، میرے مر گیا میرے لیے آج تو بعد، ایسی بات نہ کرنا. فرمایا یاد رکھنا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج تم لوگوں کو معاف نہیں کرو گے نا، قیامت والے دن رب العالمین بھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا. لوگوں کو معاف کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. میرے بھائیو ایک حدیث بیان کر کے پانچویں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. لیلۃ القدر جو ہم نے پائی تھی، اللہ ہماری رمضان کی ساری کوششیں قبول فرمائے، اور اگلا سال ٹھلے بڑے ہو یار تسی دعا کرو کہ اگلا سال جو رمضان آنا ہے نا، اللہ ہم سب کو دیکھنے کی اور اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اندر لیلۃ القدر 83 سال کی عبادت سے افضل رات. فرمایا اس دن تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ ہر بندے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے سوائے 3 اشخاص کے. 3 لوگوں کے علاوہ اللہ رب العزت ہر انسان کو معاف کرتا ہے. 3 لوگ کیا ہم میں سے کوئی تو نہیں؟ فرمایا پہلا مدمن الخمر، ہمیشہ کا شرابی، شراب پینے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. دوسرا شخص، یہ دونوں اگلے شخص میرے موضوع سے ملتے ہیں، ریلیٹڈ غور کیجئے گا. فرمایا دوسرا جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، بات بات پہ لڑتے، اونچی بولتے ہیں. فرمایا اس بندے کو اللہ بھائی جان رمضان غیر رمضان کیا لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ معاف نہیں کرتا. تیسرا شخص فرمایا وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے چھوٹی سی معمولی سی بات سے ناراض ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں نہ کریں گے، فرشتوں سائڈ پہ کر دو، لیلۃ القدر بھی ہو، حرم کا صحن ہو، سجدہ ہو، میں نے اس کو پھر بھی معاف نہیں کرنا. اتنی بری چیز ہے یہ صلہ رحمی. فرمایا جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کے عرش کا اس نے پایا پکڑا تو اللہ نے کہا روتا کیوں ہے صلہ رحمی کو؟ اس نے کہا جی اللہ تو نے مجھے اپنے رحم میں سے مشتق کر کے رحمی صلہ رحمی بنایا ہے، رحمان میں سے نکال کے. لوگ مجھے توڑیں گے، مجھے جوڑیں گے نہیں، بات بات پہ ناراضگیاں رکھیں گے. فرمایا اللہ نے اسے پرومس وعدہ کیا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ کے جنت دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا نا، بخاری شریف کی حدیث، میں اسے توڑ کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا. 5ویں اور آخری بات کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑیے. ان دنوں کے اندر قرآن کثرت کے ساتھ پڑھیے، حدیث کثرت کے ساتھ، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے.
نبی پاک نے فرمایا ان کی وجہ سے سبحان اللہ والحمدللہ، داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا نا اتنا بڑا ترازو، اللہ کیسے نیکیوں سے بھرے گا، فرمایا جس بندے نے سبحان اللہ والحمدللہ کہا میں سارے کے سارا ترازو اس کا نیکیوں سے بھر کے رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ یہ لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیات پکار کے نبی پاک نے فرمایا ان دنوں کے اندر عبادت، جو احباب آئے ہیں وہ پھر سن لیں کہ رمضان کے اندر عبادت سے، دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت سے بھی افضل ہے، اور ہر قسم کے اعمال، ہر قسم کے نیک اعمال سے افضل ان دنوں کے اندر نیکی کرنا ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ جو سنا سنایا ہے اس کو سن کر یاد رکھ کر لوگوں تک پہنچانے کی، اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔